إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صدر کرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، ذوالحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ یہ عشرہ جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا، سب سے افضل دنوں میں سے، سال بھر کے سب سے افضل دن اس عشرہ ذوالحجہ کے ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کریں اللہ رب العزت کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اجر والا ہوتا ہے۔ یہ مختلف احادیث کا، متعدد احادیث کا خلاصہ ہے۔ فرض کریں آپ اگر 2 رکعت نماز رمضان المبارک کے کسی عشرے میں پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز آپ اس عشرے میں پڑھتے ہیں، تو کون سی 2 رکعت افضل ہے اور کون سی 2 رکعت جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں بلا دھڑک یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو 2 رکعتیں آپ اس عشرے کے اندر پڑھیں گے وہ ان 2 رکعتوں سے بہتر اور افضل ہیں جو رمضان کی کسی دن میں پڑھیں۔ اس اعتبار سے اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ جو بھی نیک عمل کریں گے اس عشرے کے اندر وہ اللہ رب العزت کو سال بھر میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور پھر انہی دنوں کے اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا عمل ہے، جو کہ 10 ذوالحج کو کرتے ہیں، یوم النحر، جو کہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی، یا قربانی کے ایک طریقہ مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ رب العزت نے انہیں جو پالتو چپائے جانور عطا کیے ہیں ان میں سے ایک جانور کو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی صرف اسی امت کے اندر نہیں بلکہ قربانی اس سے پہلی امتوں کے لیے بھی دی۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے چھپائے پالتو جانوروں میں سے ایک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے
اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے تم یہ قربانی کی عبادت کرو جس سے تمہیں اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر کہ آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور رب کے لیے ہی قربانی کریں. نماز بھی رب کے لیے اور قربانی بھی رب کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ ساری عبادات کہ لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خاص کرنا ضروری ہے. صرف اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری اور دکھلاوا کرنے کے لیے نہیں، اور تعریفیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یہ شریعت کے اندر اس کا حکم موجود ہے. قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا یہ سنت مؤکدہ ہے؟ ائمہ دین کے دو مختلف مسالک ہیں. ایک مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور دوسرا مسلک جو کہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. یعنی ایسی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی اس شریعت کے اندر تاکید کی گئی ہے. یعنی جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ قربانی کرے اور قربانی کے ثواب سے وہ محروم نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. آج کے دن ہم جو سب سے پہلا عمل کریں گے یعنی قربانی کے دن سب سے پہلا عمل یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے یعنی نماز عید. اس کے بعد ثم نرجع فننحر، پھر واپس لوٹ کر ہم قربانی کریں گے. من فعله فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ عمل کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اب الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح عمل کیا یعنی پہلے نماز عید پڑھی اس کے بعد قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اور فرمایا ومن ذبح قبل، جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك من شيء، تو یہ ایک عام گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، یہ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح بعد الصلاة، جو بندہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرے گا تم نسکہ، اس کی قربانی مکمل ہو جائے گی. وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لے گا. پہلی حدیث میں کیا تھا کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. انہی دو روایات کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے باب سنت الاضحیہ، کہ بیان ہے قربانی کے سنت ہونے کا. اور امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی کون ہیں؟ یہ جو صحاح ستہ ہیں، 6 حدیث کی مستند ترین کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب سنن ترمذی یا اس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے. اس کے رائٹر، اس کے مؤلف امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں. وہ بھی اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنی اسی کتاب سنن ترمذی کے اندر لکھتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پہ عمل کیا جائے گا. ان الاضحیۃ لیست واجبہ، کہ قربانی واجب نہیں ہے، ولکنها سنت رسول اللہ، لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یستحب ان يعمل بها، مستحب ہے کہ اس سنت پہ عمل کیا جائے، بہتر ہے، افضل ہے کہ اس سنت پہ عمل کیا جائے. خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسلمانوں کی سنت یہ ہے کہ وہ قربانی کرے اور قربانی کے ثواب سے محروم نہ رہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مرد جو ہیں وہ قربانی کریں، اسی طرح عورتیں بھی اپنی اپنی الگ الگ قربانیاں کریں. بلکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اگر جاب کرتی ہوں، اگر وہ پیسہ کماتی ہوں تو ان کے لیے بھی اسی طرح سے ضروری ہے قربانی کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ ذرا سوچئے،
اگر تو عورتوں پر بھی قربانی کرنا الگ سے ضروری ہوتا تو سب سے پہلے اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیتے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیتے کہ بھائی تم اپنی طرف سے الگ الگ قربانیاں کرو. اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور کے اندر تو غربت تھی، ان ازواج مطہرات کے پاس کہاں مال تھا. تو اللہ کے بندو، ان ازواج مطہرات میں سے کئی بیویاں مالدار تھیں اور وہ مسکینوں پر پیسہ خرچ کرتی تھی. بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مالدار تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو لے کر تجارت کی تھی. اور پھر یہی چیز جو ہے وہ آگے جا کر شادی میں کنورٹ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی، لیکن اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ ایک کاروباری شراکت داری. اور مال کس کا تھا؟ مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور کون لے کر کے گئے شام کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو لے کر کے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار عورت ہے، لیکن آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا کہ خدیجہ تم اپنے مال سے قربانی خود کرو. تو پھر کس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی قربانیاں خود کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے بتلایا کہ کان احدنا یذبح الشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا تھا؟ وہ ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی. فیأکلون ویطعمون، پھر وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. لہذا عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہے. ویسے راجح قول کے مطابق مردوں پر بھی واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن جب مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے تو عورتوں پر کیسے واجب ہو جائے گی، چاہے عورتیں کماتی کیوں نہ ہوں؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت. ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، میں مختصر طور پر میں قربانی کی چند شرطیں عرض کر دیتا ہوں. باقی انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل جو ہیں وہ آج ہم مغرب کے بعد عشاء تک ہمارا جو پروگرام مسجد احمد المہری میں ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پر تھوڑا سا تفسیر کا درس دینے کے بعد قربانی کے ہی مسائل پہ گفتگو کریں گے اور سوالوں کی شکل میں لوگ ہم سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قربانی کے متعلق سوالوں کے جوابات دیں گے. تو تفصیل کے ساتھ اگر آپ قربانی کے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو آج شام کو مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز مسجد احمد المہری میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہوگا. مختصراً یہ ہے کہ قربانی کی کچھ شرطیں ہیں، ٹوٹل 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی ان جانوروں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چھپائے پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، انہی جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اور وہ 3 قسم کے ہیں، ایک اونٹ یا اونٹنی اس کے ساتھ میل اور فیمیل، اسی طرح ایک گائے اور اس کے ساتھ بیل، اس کے ساتھ بیل جو ہے وہ یعنی میل اور فیمیل، اور تیسری جنس جو ہے اس کو غنم کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور لفظ غنم کے اندر 2 جنسیں شامل ہیں، ایک بکرا اور بکری اور دوسرا بھیڑ اور دمبا. تو یہ ٹوٹل وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یاد رہے میرے عزیز بھائیوں کہ لفظ بقر جو ہے جس کا ہم ترجمہ اردو زبان کے اندر گائے کرتے ہیں، اس کی قربانی کے اندر بھینس کی قربانی بھی شامل ہے، اس لیے کہ بھینس کے لیے بھی عربی زبان میں بقر کا لفظ بولا جاتا ہے. بھینس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، تو بقر کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. بقر کے لفظ کے اندر بھینس بھی شامل ہے، لہذا جہاں گائے کی قربانی ہو سکتی ہے وہاں پر بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اور بلکہ بعض ائمہ دین نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ تمام کے تمام علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو بھینس جس کو ہم کہتے ہیں یہ گائے کے اندر بقر کے اندر ہی شامل ہے. لہذا جہاں گائے کی قربانی ہو سکتی ہے وہاں بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، صحیح سالم اور بے عیب جانور ہو، اس کے اندر کوئی ایسا واضح عیب نہ ہو جیسا کہ لنگڑا نہ ہو، اندھا اور کانا نہ ہو، اور اسی طرح وہ بہت زیادہ بیمار نہ ہو، بہت زیادہ لاغر کمزور نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں،
اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں، یہ بالکل واضح قسم کے عیب ہیں، ان عیبوں سے پاک جانور قربان کرنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جانور دوندا ہونا چاہیے، یعنی دو دانتا۔ جس جانور کے دودھ والے دو دانت گر چکے ہوں اور ان کی جگہ پہ دو اور دانت اگ چکے ہوں، اس کو دوندا جانور کہا جاتا ہے۔ اسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی وقت کے اندر ہو، اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، عید کے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے اختتام تک، یعنی 13 ذوالحج کی شام تک انسان ان 4 دنوں کے اندر جب بھی قربانی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مال حلال میں سے ہو، حلال کمائی میں سے قربانی ہو۔ بعض لوگ سودی لین دین کرتے ہیں اور ادھر وہ قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اپنی بہنوں کا ان کے باپ کی وراثت سے بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے، اپنی بہنوں کا حصہ کھانے کے بعد وہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ یقین کر لیں کہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک طرف اپنی بہنوں کا حصہ کھا رہے ہو اور ان کا حصہ خود ہڑپ کر رہے ہو، اور دوسری طرف قربانی کر رہے ہو، یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح لوگ خیانت کرتے ہیں اور رشوت کا لین دین کرتے ہیں، حرام کھاتے کھلاتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حلال کمائی کے مال میں سے قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، اور جہاں ہم سے کوئی کوتاہی واقع ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے ایام میں ایک دن ایسا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوم عرفہ اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، تصور کریں آپ کہ یہ کتنا عظیم اور بابرکت اور کتنا فضیلت والا، کتنی قدر و منزلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے یوم جمعہ کی بھی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی بھی قسم کھائی۔ اور اللہ رب العزت چونکہ خود بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ بھی بڑی عظمتوں والی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کو، عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحج کو، اللہ رب العزت جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اتنا اللہ رب العزت پورا سال اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے کب تقسیم کرتا ہے؟ یوم عرفہ کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک ہی دن کے روزے کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ دن جو آنے والی جمعرات کا دن ہے، 9 ذوالحج کا دن، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی خیر و برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.